الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم حضرات، سامعان کرام اور عزیزان گرامی، آج میرا تقریر کا عنوان ہے دین اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے دین کو تلاش کرے گا اس کے لیے ہمیشہ نقصان ہوگا۔ یعنی اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ میرا عنوان ہے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جو شخص اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جائے گا اللہ اس شخص کو قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس کے لیے آخرت میں اور قیامت کے دن ان کے لیے نقصان ہے، خسران ہے، بربادی ہے۔ محترم حاضرین، اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ سامعین، یہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں، دوسری طرف ہماری زندگی ہے جہاں پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور میری بہت ساری بہنیں آج اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اور ادیان کو اختیار کر رہے ہیں۔ بتائیے وہ کتنے بد نصیب ہیں جو اتنا پسندیدہ اور زبردست مذہب جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، ایسے مذہب کو چھوڑ کر اس کی بد نصیبی کی کیا ہم بات کر سکتے ہیں۔ آج آئے دن ہم فیس بک پر اور دوسرے جتنے چینلز ہیں ان سب پر ہم یہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان لڑکی فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ آج بھاگ گیا ہے۔ اس کی مین وجہ، سب سے پہلی کمی تو یہ ہے کہ ان ماں باپ کی کمی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ایسے اسکول اور کالج میں بھیجتے ہیں جہاں ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ سوچ پنپ رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو بتائیے ماحول جب بدبختانہ ہے، جب ماحول ہی گندا ہے، ایسے ماحول میں کیا آپ کی بیٹی نیک صالح بنے گی؟ کیا آپ کی بیٹی کے اندر دینداری اور تقوی آئے گی؟ کیا آپ اس بیٹی سے آپ نیکی کی امید کر سکتے ہیں جو آج اسلام جیسی مبارک اور معزز اور محترم دین اور ادیان کو چھوڑ کر ہندوانہ رسم اور رواج کو قبول کرنے کے لیے وہ دل و جان سے تیار ہے، اور اس ہندو لڑکے کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے وہ تیار ہے، صرف اس لیے کہ ان سے پیار ہو گیا ہے، صرف اس لیے کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یہ محبت کس نے سکھایا؟ یہ اسکول اور کالج کی تعلیم نے اسے اس محبت پر آمدہ کیا، اور رہی صحیح کسر ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر احسان کر کے چھوڑ دیا۔ تو میرے محترم، سب سے بہترین اور خوش نصیب انسان وہ ہے جو مذہب اسلام پر چلتا ہے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے کہ اللہ جب تک ہمیں تو دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایمان سے بڑھ کر۔ ایمان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایمان ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ دین اور ادیان ہے، جس کے پاس اسلام جیسا مذہب ہے، جس کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں اور جتنے بھی مذاہب ہوں، چاہے ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مذہب ہوں، یا عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یہ تمام کے تمام مذاہب اور ادیان سب کے سب باطل ہیں،
سب کے سب فسق اور فجور پر مبنی ہے. اگر کوئی مذہب دین حق اور اسلام پر ہے تو وہ مذہب دین اسلام یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات اور دین اور وہ دین اسلام ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا کہ وہ آپ کے بچے آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے مصیبت نہ بن جائے. اگر اس نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا، وہ اگر مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی ہندو لڑکے کے ساتھ چلی گئی تو بتائیے یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہے. اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بنگلے نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کار نہیں ہے کوئی بات نہیں، مگر ہمارے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ اللہ ہمیں دے دے گا. یہ اس رب کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، جہاں بھی میرے مسلمان بھائی بستے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، وہ اپنی بچیوں کا خیال رکھے، اسے کسی ایسی مذہب ایسے درسگاہوں میں تعلیم دینے کے لیے نہ بھیجے جہاں پر ہندوانہ رسم و رواج ہو، ہندوانہ مذہب ہو. اس لیے میں آپ تمام مسلمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ اس قرآن نے جس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین دین دین اسلام ہے. جو اسلام کو چھوڑ دے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اس کے لیے آخرت میں نقصان ہے، خسران ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن نقصان ہی نقصان ہے. اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان اور مومن ہو. بہرحال میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری اور تمام مسلمانوں کو اور تمام اسلام کے ماننے والوں کو صحیح اسلام کی سمجھ، فہم، بصیرت اور دانائی اور تدبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی سمجھ اور فہم اور بصیرت اور دانائی عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.